السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مایہ ناز ہدایت کار سید نور صاحب موجود ہیں۔ ہم ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ فلم فنڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے شہزاد رفیق صاحب، غلام الدین صاحب اور مشتاق ریشی صاحب کے علاوہ ہم نے ارباز خان صاحب سے بھی بات کی تھی، وہ آپ کو سنوائیں گے بعد میں۔ لیکن سید نور صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ فلم فنڈ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اس کو لے کے سید نور صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم پوچھیں گے کہ اس سے کتنی امیدیں وابستہ ہیں اور کن کن لوگوں کو یہ فنڈز ملنے چاہیے، کیا اس سے فلم انڈسٹری کی کوئی بحالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سید نور صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ سر، سب سے پہلے میرا کویشچن ہے کہ آپ جو یہ بھی پنجاب حکومت فلم فنڈ لے کے آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کو کتنی سنجیدگی نظر آ رہی ہے حکومت کی طرف سے؟ یہ پروگرام جو لے کے آ رہے ہیں یہ آگے بڑھے گا، اس میں کوئی سنجیدگی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ لارے لپے لگے ہیں بعد میں، اس کے اوپر کوئی اس طرح کا ٹھوس لائے عمل تیار نہیں ہو سکا، کوئی اس کے اوپر عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو سکا کہ آپ فخر کر سکیں، کہہ سکیں۔ تو اس دفعہ آپ کو کوئی سنجیدگی نظر آ رہی ہے سر؟ جی ضرور ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر سنجیدہ نہ ہوتی تو وہ اتنی ایفرٹ نہ کرتی جو انہوں نے کی جی ہیں، ٹھیک اور ہے، جو میٹنگز کی ہیں، جو جی انہوں نے بالکل پراپرلی ہوم ورک کیا ہے، پروڈیوسر سے، سینئر لوگوں سے انہوں نے رائے لی ہے، اور بالکل وہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہسٹری بننے جا رہی ہے اگر یہ ہو گیا سب تو جی بہت جی۔ اچھا لگے گا۔ اچھا شاہ جی، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں نے پڑھی، اس کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیا، اس میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ جس نے کم از کم پچھلے 20 سال میں ایک فلم بنائی ہوئی ہوگی وہ بھی اس فنڈ کے لیے کوالیفائی کر سکے گا، وہ بھی اپنا فارم اور اپنا نام دے سکے گا۔ کیا ایسے لوگ ڈیزرو کرتے ہیں سر؟ جب سنجیدہ سینئر لوگ موجود ہیں، پرانے لوگ موجود ہیں جنہوں نے بہت زیادہ فلمیں بنائی، وہ الگ بات ہے کہ کچھ اس طرح سے اب نہیں ہے، فعال نہیں ہے یا کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن بہرحال تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک فلم بنانے والے کو بھی یہ فنڈ ملنے چاہیے، یا اس طرح زیادتی ہوگی ان ڈیزرونگ لوگوں کے لیے جو اس کے حقدار ہیں سر؟ دیکھیں، یہ 20 سال میں ایک فلم بنانے والے کسی پروڈیوسر کو یا ڈائریکٹر کو جی جی کنسیڈر کرنا، یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈایا عمل ہوگا، کوئی نہ کوئی لاجک ہوگا۔ وہ جب کمیٹیاں بیٹھیں گی تو میرا خیال ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جا سکے گا۔ اور ایک بات کا مجھے ٹھیک ہے، کلی طور پہ جی جی یقین ہے بالکل کہ بالکل۔ اس بار ڈس آنیسٹی نہیں ہوگی اس معاملے میں، بڑا آنیسٹ طریقے سے اور کمیٹی بنا کے اور اس کو کیا جائے گا، اور جس کا حق ہے اس کو دیا جائے گا۔ اچھا سعید نور صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو شرائط ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کو پنجاب کے کلچر کے حوالے سے، اس کے ہیریٹیج کے حوالے سے ہائی لائٹ کیا جائے گا اور اس کو اٹریکٹ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے پنجاب حکومت لے کے آ رہی ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ وہ اپنی لوکیشنز اور اپنے اس کو وہ کرے ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پوری فلم انڈسٹری کو فائدہ ہوگا، پورے پاکستان کی فلموں کو فائدہ ہوگا، یا صرف یہ پنجاب کی حد تک ہوگا؟ دیکھیں، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک پروڈکشن رک گئی ہے اس کو چلانا ہے، اس انجن کو چلانا ہے فلم انڈسٹری کے، اور اس کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ جی وہ بالکل سپورٹ بالکل۔ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اب یہ ہم لوگوں پہ ہے، فلم انڈسٹری والوں پہ ہے، جن کو فنڈنگ ملے گی ان پہ ہے کہ وہ کتنا اچھا کام کرتے ہیں، اور وہ کام کر کے اپنی انڈسٹری کو کتنا بوسٹ کرتے ہیں، یا اپنی فلم انڈسٹری جو ایک زندہ لاش کی طرح ہے، اس کے اندر سانس بھرتی ہے، اس کو توانا کرتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ہمیں کرنا ہوگا اور ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سعید نور صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ٹکٹ جو کتنا مہنگی ہے، اس کی پرائس بہت زیادہ ہے ٹکٹ کی، اور یہ ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ ہمارے جو عام دیکھنے والے لوگ تھے جو کبھی کسی زمانے میں فلمیں دیکھا کرتے تھے، وہ سنیما سے دور ہو گئے۔ تو کیا حکومت کو اس حوالے سے بھی، کیونکہ وہ فنڈ تو دے دیں گے لیکن فلم دیکھنے کے لیے تو لوگ تبھی آئیں گے جب ان کی پہنچ میں ہوگی ٹکٹ وغیرہ، اس حوالے سے بھی آپ کنسیشن یا ڈسکاؤنٹ کی توقع کرتے ہیں کہ ٹکٹ کی پرائس بھی کم کی جائے گی؟ سنیما والوں کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ طے کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ فلمیں بننے جا رہی ہیں اور یہ فلمیں آپ ہی کے سنیما میں آئیں گی، تو وقتی طور پہ آپ کو بھی کچھ کم کرنے پڑیں گے ٹکٹ ریٹس، تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اور آپ کا سنیما بھی بھریں، اور آپ کے سنیما میں جو
ایک خالی پن ہے وہ بھی دور ہو. میرا خیال ہے کہ سینما والے بھی ایگری کریں گے جب گورنمنٹ انوالو ہوگی, گورنمنٹ کا سرمایہ انوالو ہوگا اور ہم لوگ بہتات میں فلمز بنائیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ سوچیں گے کہ ان کو بھی ساتھ دینا چاہیے فلم انڈسٹری کا, فلم انڈسٹری کے لوگوں کا, ان فلموں کا جو کمپلیٹ ہو کے آ رہی ہیں. تو ایسا وہ کوئی غیر تھوڑی ہے, وہ بھی تو اپنے ہیں, وہ بھی تو پاکستانی ہے, پاکستانیوں کا سینما ہے اور پاکستانی فلم بنا رہے ہیں, پاکستانی فلمیں لگیں گی. تو یہ مل جل کے انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا. یہ سٹارٹ جو ہو رہا ہے یہ تو ہو بسم اللہ کر کے. اچھا سید نور صاحب یہ بتائیے گا کہ فلم انڈسٹری کے حوالے سے لوگ حکومت کے کمیٹیوں کو ملتے رہے, حکومت کے لوگوں کو ملتے رہے, تو اس دفعہ پہلے یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آتی تھی یا اناؤنس کی جاتی, اناؤنسمنٹ کی حد تک بھی ہوتی تھی, تو ہر کسی کے اپنے اپنے قبلے ہوتے تھے, ہر کسی کا اپنا اپنی طرف سوچ رہا ہوتا تھا, ہر کوئی اس چکر میں ہوتا تھا کہ مجھے چانس مل جائے. تو وہ جو یکجہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کیس زیادہ تگڑا ہو سکتا ہے, وہ یکجہتی نظر آئے گی, وہ یونٹی فلم انڈسٹری کے اندر, فلم انڈسٹری کے لوگوں میں نظر آئے گی کیا؟ بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ ہر کسی کو اپنے انٹرسٹ میں نہیں سوچنا, فلم انڈسٹری کے انٹرسٹ میں سوچنا ہے. جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ان کا راستہ نہیں روکنا, اور اگر کسی کو ابھی سپورٹ نہیں ملتی, کسی کو فنڈنگ نہیں ملتی, تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم اس کو مل جائے گی. یہ فلم انڈسٹری کا یہ سلسلہ چلے گا, فلم انڈسٹری چلے گی تو سب ٹھیک ہوگا, ورنہ خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کسی کو میرا خیال ہے کہ ناانصافی نہیں ہوگی اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں کرے گا کہ یہ فنڈ جو ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے, یا گورنمنٹ یہ سوچے کہ ان میں تو آپس میں ہی وہ یونٹی نہیں ہے, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. تو لہٰذا بہت ٹالرنس کے ساتھ, بہت احتیاط کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہوگی اور لوگوں کو بات کرنی ہوگی, اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی ہوگی, یا یہ نہیں کرنا ہوگا کہ جی وہ لے گیا وہ دے گیا, یہ نہیں ہونا. یہ انڈسٹری کے حق میں ہمیں سوچنا ہے. اور ایک بات مد نظر رکھیں ہم سب کہ اگر ذرا بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہم سے, تو یہ فنڈ جو ہیں یہ چلے جائیں گے, یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے, کیونکہ ان کا پہلے ہی خیال ہے گورنمنٹ کا کہ جی آپ کے ہاں تو یونٹی نہیں ہے, آپ کے ہاں تو سب ایک دوسرے کی اپنے اپنے جگہوں پہ انہوں نے جماعتیں بنائی ہوئی ہیں, اپنا اپنا لائے عمل بنا کے تو وہ شور مچا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بالکل ایسا نہیں کرنا کہ جس سے. اچھا شاہ جی, ایک بڑا اہم سوال ہے, کیا فلم ایسوسیشن جو ہے ہماری, اس کو حکومت یہ کہے گی کہ آپ کے ذریعے آپ سکروٹنی کریں پہلے کہ کون سے کینڈیڈیٹ یا کون سے جو فلم بنانے والے جو بھی اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ کوالیفائی کرتے ہیں, آپ کے ذریعے آئے, یا حکومت خود بھی انٹرٹین کرے گی ڈائریکٹ, یا ایسوسیشن کے ذریعے, کیونکہ فلم کی ایسوسیشن کے جو لوگ ہیں وہ جو لوگ جن کو وہ سکروٹنی کرے گی, جن کے وہ فارم وہ اپنے پاس منگوائے گی, پھر وہ آگے دے, یا حکومت جو ہے وہ ایسی ایسوسیشن کو اٹارنی یا اتھارٹی دے گی کہ آپ کے ذریعے ہم آئیں گے, یا حکومت اس میں ڈائریکٹ بھی کچھ کرے گی؟ دیکھیے اتنے لوگ اگر اپلائی کر دیں گے, 500 لوگ اپلائی کر دیں گے سپوز, تو اتنے فنڈز تو نہیں ہیں, فنڈز تو لمیٹڈ ہیں, اور لمیٹڈ فنڈز میں ہی انہوں نے فلم انڈسٹری کو ایک بوسٹ دینا ہے. تو یقیناً کمیٹیز بنے گی, گورنمنٹ لیول پہ بھی بنے گی. انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ انٹرویوز کرے گی, لوگ جو جن لوگوں کو سمجھیں گے کہ ان کو بلائیں, ان سے سلیکٹ کریں, ان سے بات کریں, تو وہ لوگ جائیں گے اور وہ انٹرویوز کریں گے, اور ان کا کانٹینٹ دیکھا جائے گا, ان کا ہسٹری دیکھی جائے گی, ان کا کام پہلے انہوں نے کیا کام کیا ہے اس کو دیکھا جائے گا. ڈیفینیٹلی ایسے اندھے بن کے تو نہیں ہوگا, ایک تھوڑے سے فنڈز ہیں اور اس کو صحیح استعمال کرنا پڑے گا, اور صحیح استعمال ہوگا. تو اس میں فلم انڈسٹری کے لوگ بھی شامل ہوں گے اس انٹرویوز میں یا اس سلیکشن میں, اور گورنمنٹ کے بھی اچھے لوگ ہیں, سیکٹری لیول کے لوگ ہیں, وہ بھی انوالوڈ ہوں گے, اور سب سوچ سمجھ کے فیصلے کریں گے, اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے بھی چاہیے. اس میں کوئی سفارش, کوئی ایسے پیچھے سے ہاتھ نہیں آنا چاہیے, اور یہ بالکل
یہ سوچ کے فیصلے کرنے چاہیے کہ یہ حقداروں کو حق دیا جا رہا ہے۔ اچھا، آخر میں بالکل سید نور صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا فلم جو حکومت کیونکہ خود پیسے لگائے گی، اس کا پروفٹ بھی اس کو جائے گا یا پروڈیوسر کو جائے گا، ڈائریکٹر کو جائے گا؟ مجھے ذرا سمجھائیں کہ پروڈیوسر انویسٹر پیسہ لگاتا ہے، پروڈیوسر تو جب یہاں پہ حکومت خود پروڈیوسر بنی ہوئی ہے ایک قسم کی، یعنی ایک دے رہی ہے، فنڈ دے رہی ہے، تو اس میں حکومت پروڈیوسر کا کردار کچھ لمیٹڈ نہیں ہو جاتا کہ حکومت اگر خود براہ راست ڈائریکٹر کو پیسے دے، ڈائریکٹر آگے آرٹسٹ وغیرہ کو دے یا جو بھی اس کا جس طریقے سے بھی طے ہوتا ہے، تو پروڈیوسر کا رول کیا رہ جائے گا جب جتنی بھی پروفٹ ہے وہ اگر حکومت کی طرف جانی ہے تو اس کا کیا لائے عمل ہوگا؟ نہیں، ڈیفینیٹلی گورنمنٹ جو ہے ڈائریکٹرز کو بھی کنسیڈر کرے گی، پروڈیوسرز کو بھی کنسیڈر کرے گی، اور ان کو کہے گی کہ جی آپ ایک بہتر کام کریں، بہتر ہمیں رزلٹ بنا کے دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بھی لائحہ عمل ہونا چاہیے کہ جب وہ فلم بن جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اس کا بزنس جو ہے اس میں سے جو پروفٹ آتا ہے، پروفٹ میں شیئرنگ گورنمنٹ کی کوئی ادارہ بننا چاہیے، کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ادارہ بن جائے، جیسے نیفٹیک تھا، نیشنل فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو تھی، اس ٹائپ کا ہو، اس کے اکاؤنٹ میں وہ جمع کیا جائے تاکہ آگے جو لوگ ڈیزرونگ ہیں ان کو دیا جا سکے۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، ابھی تو یہ فارم کی تقسیم ہو رہی ہے، لوگ لے رہے ہیں اور وہ فارم فل کر کے دیں گے، تو بعد میں جو بھی ہے، ٹائم کم ہے کیونکہ فنڈز جو ہیں بیفور جون میرا خیال ہے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے ہوں گے، ورنہ یہی ہوگا کہ یہ فنڈ چلے جائیں گے۔ تو یہ جانے نہیں چاہیے اس بار، ہم سب کو یونٹی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور ایک دوسرے کو سپورٹ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سید نور صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، آپ نے سنا سید نور صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کے جواب دیے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی وضاحت طلب ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی ہیں۔ ہم نے جب شہزاد رفیق صاحب کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے بھی ایک میکینزم کی بات کی تھی، دیکھتے ہیں کہ وہ میکینزم کس طرح میچور ہوتا ہے، لیکن امید کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے فلم انڈسٹری کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو ضرور اس سارے عمل میں شامل رکھے گی، اور جو طریقہ کار ہوگا وہ بڑا شفاف ہوگا۔ ناظرین، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔